شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو ایزی پروفیشنل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم جس ملک کی سیر کرنے والے ہیں، جس کے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو تو آپ کو پہاڑوں کے اندر سے یا سمندر کے نیچے سے بنائی ہوئی ٹنل سے لازمی گزرنا پڑتا ہے۔ دوستو، یہ ایک ایسا خوبصورت عجیب و غریب ملک ہے۔ یہاں پر خوبصورت جھیلیں، بلند و بالا پہاڑ اور بہت گہری گہری ٹنلز ہیں، اور یہاں پر ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر 6 ماہ دن اور 6 ماہ رات رہتی ہے۔ ٹیلی نار سم کی مالکیت بھی ناروے ہی کی ہے۔ جاپانیوں کو سیلمن مچھلی کا ذائقہ چکھانے والا ملک بھی ناروے ہی ہے۔ 1980 میں اس مچھلی کی نسل کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے اور ذائقہ چکھانے کے لیے ناروے سے ایک پورا ڈیلیگیشن جاپان گیا، اور وہاں جا کر ایسا کمال کیا کہ اب سارا جاپان ہی سیلمن مچھلی کا دیوانہ ہے۔ دوستو، ناروے کے دلچسپ اور حیرت انگیز حقائق جو آپ نے کبھی پہلے نہیں سنے ہوں گے، اس ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملیں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ایزی پروفیشنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ناروے کے ایک شہر اورلیڈ کو دوسرے شہر لاڈل سے ملانے والی دنیا کی سب سے بڑی ٹنل بھی اسی ملک کے پاس ہے۔ اس ٹنل کی لمبائی 24.5 کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کی مہنگی ترین ٹنل ہے۔ اس ٹنل کو بنانے میں $110 ملین لگے۔ پوری دنیا میں یہ ملک آفیشلی دی کنگڈم آف ناروے کے نام سے مشہور ہے، جبکہ یہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق یہ ملک ناروے نہیں بلکہ نارویج ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 3,85,207 مربع کلومیٹر ہے۔ کل رقبے میں صرف 5.7% رقبہ ہی پانی پر مشتمل ہے۔ 2020 کی ایک رپورٹ کے مطابق ناروے کی کل آبادی 54,32,580 افراد پر مشتمل ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 120واں بڑا ملک ہے۔ کل آبادی میں سے 76.7% لوگ عیسائیت مذہب کو مانتے ہیں، 3.3% لوگ مسلمان، جبکہ 17.4% لوگ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، اور صرف 2.6% لوگ ایسے ہیں جو اپنے مذہب کے متعلق بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ناروے کا سب سے خوبصورت اور بڑا کیپٹل سٹی اوسلو ہے۔ اوسلو میں 6,48,000 افراد رہائش پذیر ہیں۔ اس کا 15% پاکستانیوں پر مشتمل ہے، اور یہ پاکستانی لوگ روزگار کے سلسلے میں یہاں پر موجود ہیں۔ ناروے کی جیل کے قیدی دنیا کے خوش قسمت ترین قیدی کہلاتے ہیں۔ ان کو جیل میں ہر قسم کی سہولت موجود ہے جو ہمارے ملک کے کسی آزاد شہری کو بھی حاصل نہیں۔ VIP کمرے، انٹرنیٹ، LED ٹی وی اور پسند کا کھانا تو عام ہے۔ دنیا میں سب سے اچھی کوالٹی کی گیس بھی ناروے میں ہے۔ اس ملک میں آئل اور گیس کے بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں، مگر پھر بھی یہ ملک بجلی کی پیداوار تیل اور گیس کے بجائے ہائیڈرو پاور پلانٹ سے کرتا ہے، اور یہ ہائیڈرو پلانٹ ملک کی 98% ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ تیل اور گیس کی بجلی بنانے سے ماحول میں دھواں اور زہریلے کیمیکل شامل ہوں گے، جس سے ملک کی ہوا اور خوبصورتی بگڑ جاتی ہے، اس لیے وہ ان طریقوں سے بجلی پیدا کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ناروے کا موجودہ متحدہ پارلیمانی اور آئینی بادشاہت ہے، اور ہارلڈ پنجم ملک کا موجودہ بادشاہ ہے۔ یہ اپنے لیے کنگ آف ناروے کے بجائے ناروے کنگ کے لقب کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ ملک پہلے اور میری بادشاہت بعد میں ہے۔ اگر ملک ہوگا تو ہی اس کا کوئی بادشاہ بھی ہوگا۔ ملک کی موجودہ وزیر اعظم ایرلس سونبرگ ہے۔ ناروے کی کل آرمی 25,000 نارویجین آرمی پر مشتمل ہے۔ ناروے کی آرمی پاکستانی آرمی کے لحاظ سے بہت چھوٹی ہے، مگر جب بھی جنگ کا خطرہ ہو تو ناروے کی حکومت اپنے سول سرونٹس کو ملا کر آرمی کی تعداد 80,000 تک بنا لیتی ہے۔ ملک میں 18 سال کی عمر کے لڑکوں کو 6 سے 12 ماہ کی والنٹیئر آرمی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ کسی بھی جنگی حالات کو سامنا کرنے کے لیے سول عوام بھی آرمی کے ساتھ شامل ہوں اور لوگ اپنے ملک کا دفاع کر سکیں۔ ناروے اپنے ملک کا ڈیفنس بجٹ کافی زیادہ رکھتا ہے۔ 2020 میں اس ملک نے اپنا دفاعی بجٹ 61 بلین نارویجین کرونے رکھا تھا۔ ملکی کرنسی کو نارویجین کرونے یا نوک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک نوک پاکستانی 19 روپے کے برابر ہے اور انڈین 8.38 روپوں کے برابر ہے۔ ملک کا موجودہ GDP $397 ہے اور انفرادی سالانہ مجموعی آمدنی $80,000 ہے۔ ملک میں گاڑیاں رائٹ سائڈ پر چلائی جاتی ہیں اور گاڑیوں کے کسٹم سٹیئرنگ ویلز لیفٹ سائڈ پر ہوتے ہیں۔ ملک کا کالنگ کوڈ +47 ہے اور ڈومین نیم .NO ہے۔ وقت کے لحاظ سے ناروے پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے، انڈیا سے 3 گھنٹے 30 منٹ پیچھے ہے۔
زمینی لحاظ سے ناروے ایک مشکل ترین ملک ہے اور آج سے 50 سال پہلے تک یہ ملک چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل تھا، مگر آج ناروے کی حکومت نے پہاڑوں، جھیلوں اور سمندروں کو کھود کر کئی کلومیٹر لمبی ٹنلز بنا کر پورے ملک کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ دوستو، ان ٹنلز کو استعمال کرتے ہوئے آپ ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا سکتے ہیں، بلکہ آپ ناروے سے سویڈن تک بھی جا سکتے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ کی بات کی جائے تو آج سے 18,000 سال پہلے اس ملک کے زیادہ تر جزیرے برفیلے گلیشیئر سے ڈھکے ہوئے تھے، اور تقریباً 10,000 سال پہلے موسم تبدیلی اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جب برف پگھلنا شروع ہو گئی اور یہ تمام جزیرے واضح طور پر سامنے آئے اور نئے سمندری راستے دیکھنے کو ملے، اس کے بعد لوگوں نے یہاں آباد کاری شروع کر دی۔ جو ماہی گیری اور جانوروں کا شکار کرتے تھے اپنی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ سن 872 میں اس خطے پر ایک ملک کی بنیاد رکھی گئی اور 1263 میں یہاں پر نوریجین امپائر بنی۔ 1524 میں ڈنمارک اور ناروے اکٹھے، مگر نیپولین کی جنگوں کے باعث اس اتحاد پر گہرا اثر پڑا اور 1814 میں یہ دونوں ملک علیحدہ ہو گئے، اور 17 مئی 1814 کو ناروے کو مجبوراً ایک بڑا خطہ بننے کے لیے سویڈن یونین میں شامل ہونا پڑا، اور پھر یہ دونوں ملک برطانوی بادشاہت کے زیر سایہ رہے۔ لیکن پھر 7 جون 1905 کو ہم آہنگی کم ہونے لگی، ان دونوں ملکوں کا اتحاد بھی ختم ہو گیا، اور 9 اپریل 1940 کو جرمنی نے ناروے پر قبضہ کر لیا۔ 1 فروری 1942 میں یہاں قومی حکومت بنی، اور یہ ایک مکمل نارویجین حکومت تھی۔ ناروے ایک اسکینڈینیوین کنٹری ہے جس کے ہمسایہ ممالک میں فن لینڈ، سویڈن اور رشیا شامل ہے، مگر اس ملک کا سب سے بڑا اور قریبی بارڈر سویڈن کو لگتا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے ناروے کوئی بہت بڑا ملک نہیں، بلکہ یہ امریکہ کی ایک اسٹیٹ نیو میکسیکو کے برابر ہے۔ ناروے کی سب سے اونچی پہاڑی گارڈ ہوپیجن ہے اور اس کی بلندی 2470 میٹر ہے۔ مجوسا لیک اس ملک کی سب سے بڑی لیک ہے۔ ناروے میں 50,000 چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جن کے ساحلوں کی لمبائی کا اندازہ ناممکن ہے۔ ملک کی 83% آبادی شہری علاقوں میں رہتی ہے اور صرف 17% ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں۔ ناروے کے لوگوں میں بادشاہت کے نظام کے لیے بہت عزت ہے۔ ملک کا بادشاہ ہارلڈ پنجم ہے اور کوئین سونیا ہے۔ ان کے 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، اور اس رائل فیملی کا رائل پیلس ملک کے کیپٹل سٹی اوسلو میں بنایا گیا ہے۔ تمام نارویج لوگ انگلش کو ثانوی زبان کے طور پر سمجھتے ہیں۔ اس ملک میں رینڈیئرز، جنہیں پاکستان میں 12 سنگے کہتے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ ناروے میں ایک ایسی آرکٹک لومڑی پائی جاتی ہے جو موسم کی شدت کے ساتھ چمڑی کا رنگ بدل لیتی ہیں۔ یہ صلاحیت ان میں قدرتی طور پر پائی جاتی ہے۔ شدید برف باری میں ان کی فر سفید یا گرے رنگ کی ہوتی ہے، بیئر بھی وائٹ کلر کا ہوتا ہے، لیکن گرمیوں میں اس کا رنگ ہلکا براؤن ہو جاتا ہے۔ شمالی ناروے کے گاؤں روزویا میں 25 ستمبر سے 18 مارچ تک 175 دن تک سورج نظر نہیں آتا اور 24 گھنٹے یہاں اندھیرا ہی رہتا ہے، اور روشنی کے لیے 24 گھنٹے بجلی کے بلب اور مصنوعی لائٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب پھر 6 ماہ کے بعد سورج واپس نمودار ہوتا ہے تو یہاں کے لوگ خوب جشن مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں۔ پھر یہاں 6 ماہ کے لیے سورج 24 گھنٹے چمکتا ہے۔ میٹھے میں ان لوگوں کو ویفل پیسٹری بہت عمدہ لگتی ہے۔ برانڈڈ کپڑے پہننا اور مہنگی گاڑیاں رکھنا، یہ لوگ بہت زیادہ شوقین ہیں۔ بہت زیادہ جزیرے، سبز اور پتھریلے پہاڑوں اور خوبصورت گلیشیئرز کی وجہ سے ملک میں سیاحت کا، ٹورزم کا بہت رجحان ہے۔ اس ملک میں ہر 15 لوگوں میں سے ایک شخص کسی نہ کسی طریقے سے ٹریول اور ٹورزم سے جڑا ہوا ہے، اور ہر سال ناروے ٹورزم سے کل GDP کا 4.2% اکٹھا کرتا ہے۔ مئی اور اگست کے مہینے میں یہاں بہت زیادہ ٹورزم ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں یہاں سورج مکمل طور پر نکلا رہتا ہے۔ دوسرے یورپی ممالک کی طرح نارویجین بھی فٹ بال کے شوقین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہینڈ بال اور آئس ہاکی کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ ناروے کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے، 1901 سے لے کر اب تک ہر سال نوبل پیس پرائز ناروے ہی نارویجین کمیٹی منتخب کرتی ہے، اور یہ ایوارڈ فنکشن ناروے کے کیپٹل شہر اوسلو میں ارینج کیا جاتا ہے۔ ناروے کی اکانومی دنیا کی 22ویں مضبوط ترین اکانومی ہے۔ دنیا کو پیپر کلپ ایجاد کر دینے والا ملک بھی ناروے۔ ناروے میں خودکشی کرنا غیر قانونی ہے،
ناروے کو دنیا کا آخری سرا کہتے ہیں۔ یہ مقام زمین کے قطب شمالی پر 31 ڈگری پر واقع ہے۔ دنیا اسے اینڈ آف دی ورلڈ بھی کہتی ہے۔ جب سورج اس قطب شمالی کے سامنے ہوتا ہے تو یہاں 6 ماہ کے لیے دن ہوتا ہے، اور جب سورج جنوبی قطب کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر یہاں 6 ماہ کے لیے رات ہو جاتی ہے۔ نارویجین لوگ ناروے سے زیادہ تو امریکہ میں آباد ہیں۔ ناروے میں کسی قیدی کو زیادہ سے زیادہ 21 سال سزا دی جاتی ہے، مگر اس ملک میں کسی کو پھانسی نہیں دی جاتی۔ بہت زیادہ ٹھنڈا علاقہ ہے، اس وجہ سے اس خطے میں سانپ اور شیر نہیں ہوتا، مگر ان کی فوجیوں کی وردی پر شیر بنایا جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ شیر طاقت کی اور حکمرانی کی نشانی ہے۔ دوستو، یہ بات آپ کے لیے ایک حیرت انگیز اور دلچسپ ہوگی۔ نارویجین گورنمنٹ برطانیہ کو ہر سال ایک درخت گفٹ کرتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ نے ناروے کا ساتھ دیا تھا۔ اسی کام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہر سال نارویجین گورنمنٹ انگلینڈ گورنمنٹ کو ایک درخت گفٹ کرتی ہے۔ لندن کو کرسمس کے موقع پر ایک خوبصورت کرسمس ٹری شکریہ کے طور پر بھیجتا ہے۔ حتیٰ کہ پہلی جنگ عظیم کے وقت ناروے کسی ملک کا اتحادی نہیں تھا، پھر بھی برطانیہ نے اس کا ساتھ دیا۔ نارویجین لوگ سرخ رنگ کو بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ ناروے کے جھنڈے کا رنگ بھی سرخ ہے۔ اس کے علاوہ نارویجین لوگ مکھن اور براؤن چیز کا استعمال بے تحاشا کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ مکھن اور چیز ان کو بغیر سورج کے زندہ رہنے کی طاقت مہیا کرتا ہے۔ ناروے کے پاسپورٹ پر الیکٹرانکس پرنٹنگ کی جاتی ہے، اور اس کی اوریجنلٹی کو جانچنے کے لیے اسے UV لائٹ سے گزارا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھا ناروے کنٹری کی سیر۔ کیسی لگی آپ کو ناروے کی سیر؟ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ کو یہ سیر کیسی لگی۔ دوستو، ملتے ہیں کسی اور ملک کی سیر کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔